بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ایک نبی گزرے ہیں، ان کا نام عبرانی میں ایلیا اور قرآن مجید میں الیاس رکھا گیا ہے۔ یہ ایسے زمانے میں آئے جب کہ ان کی قوم بعل بت کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی تھی بلکہ ایک بت کی عبادت کرتی تھی۔ ایلیا نے یا حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو اس بات سے روکا، اور جیسا کہ سارے ہی انبیاء کے ساتھ ہوا، ان کی شدید مخالفت ہوئی، مخالفین ان کے درپے ہو گئے اور ان کو قتل کے ارادے سے کئی دفعہ انہوں نے کوششیں کی۔ آخر ہر نبی جب اس مخالفت کا بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے تو وہ ہجرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی الیاس علیہ السلام، جن کو ایلیا کہا گیا ہے بائبل میں، انہوں نے بھی اپنے علاقے سے ہجرت کی۔ اب جب ہجرت کی تو ہجرت ایسے مخفی طور پہ کی جاتی ہے تاکہ مخالفین کو اور دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ اتنی مخفی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ اپنے بھی اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس اخفاء میں کیا ہو گیا۔ وہی ہوا، ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے اور وہ کہتے ہیں ایک بگولا آیا، آگ کا بگولا، وہ الیاس علیہ السلام کو، ایلیا کو آسمان پر لے گیا۔ حالانکہ ریگستانی علاقے میں آپ سفر کریں گے، خفیہ طور پہ جب سفر کیے جاتے ہیں تو ایک بگولا آیا، اور جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو عام طور پہ نبی ہجرت کر کے ایک دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، جس نے بھی دیکھا کہ ایک بگولا آیا، وہ ان کو آسمان پر لے کے چلا گیا، اور یہ عقیدہ ان میں راسخ ہو گیا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ بات دہرائی گئی۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ثانیہ صلیب سے بچ گئے، اور لازمی طور پہ وہاں پر دشمنوں کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ انسان زندہ ہے تو وہ اس کو پکڑتے اور پکڑ کر دوبارہ موت کی سزا دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ملے، اور ملنے کے بعد ان کے حواری کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ جبل زیتون سے آسمان کی طرف چلے گئے، بادل میں چلے گئے۔ اب بات یہ، آج بھی آپ جبل زیتون میں یروشلم کے پاس کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ بعض دفعہ دھند اور بادل اس شکل میں ہوتے ہیں کہ آدمی چھپتا ہوا جب آگے بڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گیا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ وہاں سے ہجرت کر کے آگے سیریا، شام اور پھر عراق کے علاقوں سے ہوتے ہوئے اس طرف آئے۔ تیسری مثال ہم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور غار ثور میں آئے تو جو مرشد، جو کھوجی اس وقت تلاش کرتا ہوا پہنچا غار ثور پر، اس نے بڑے حتمی طور پہ یہ کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہاں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور یا آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اس کا ذہن بھی آسمان کی طرف ہی گیا۔ تو یہ سارا جو لفظ آسمان بیٹھ جاتا ہے تو عام طور پہ اس غلط فہمی میں قومیں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ جو انسان تھا وہ آسمان پر چلا گیا۔ یہی حال ایلیا کا ہوا یا الیاس علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ایک اور نبی آتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ملاکی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بزرگ اور ہولناک دنوں کے آنے سے قبل ایلیا کو تمہارے پاس بھیجے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام آئیں گے۔ اب جب مسیح علیہ السلام آئے تو ان یہودیوں نے متفقہ طور پہ ایک بات کہی ان کو کہ دیکھو، ہمیں صاف طور پہ بتایا گیا ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا نے آنا تھا، ایلیا کہاں ہے؟ مسیح علیہ السلام نے اس کا رد کیا، کہا کہ ایلیا جو آنے کو تھا وہ یحییٰ ہے جو زکریہ علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس کا جی چاہے مانے یا نہ مانے۔ یہ تکرار کئی دفعہ ان کے ساتھ ہوتی رہی، اور حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیتے رہے کہ دیکھو، ایلیا جو آنے کو تھا وہ یوحنا ہے۔ اس وقت یہود نے، جو ان کے سارے فرقے تھے، انہوں نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ ہم تجھ کو مسیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر مسیح نے آنا تھا، اگر ایلیا کے مسیح یحییٰ نے آنا تھا تو یحییٰ نام لکھا ہوتا یا وہاں مسیح ایلیا لکھا ہوتا، لیکن وہاں تو صاف لکھا ہے کہ ایلیا خود آئے گا، بذات خود اترے گا۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے نہ ماننے کی وجہ سے ہم سے سوال کرے گا، ہم ملاکی نبی کی پیشگوئی اس کے سامنے رکھ دیں گے۔
کہ یہ تھی تیری ملاکی نبی کی پیش گوئی، بتا ہم کس طرح مانتے۔ اب جو وہ دلیل دے رہے تھے وہ حق بجانب تھے ایک لحاظ سے، کہ ہمیں مسیح نہیں کہا گیا، ہم کو کہا گیا ایلیا اپنے آپ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا رد کرتے رہے، بار بار رد کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں ایک دفعہ کہا کہ جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہ مانے، جس کے کان ہے وہ سن لے کہ جس ایلیا کو آنا تھا وہ یوحنا ماہ مدام ہے، اس کو تسلیم کر لیں اور میں مسیح ہوں۔ یہ بات تھی، اور وہ مسیح کو مان۔ آج بھی یہود 2000 سال گزرنے کے بعد یہود سے بات کریں، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں وہ مسیح سچا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ملاکی نبی کی پیشگوئی کے مطابق ایلیا نہیں آئے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یروشلم کے پاس ایک پہاڑ ہے، جبل زیتون اس کو کہتے ہیں، وہاں سے وہ سیریا کی طرف چلے گئے۔ حواریوں نے سمجھا وہ بادل سے آسمان پر چلے گئے، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ دیکھو میں دوبارہ آؤں گا۔ اب جب دوبارہ آنے کا لفظ ہے وہ بھی اسی طرح مماثلت سے تعلق رکھتا ہے، استعارے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ کیا کہتے ہیں۔ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، یعنی جب میں آؤں گا نا سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم ایک اصطلاح ہے جو مسیح علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر سے اترتے دیکھیں گے۔ اب دیکھیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں جب میں آؤں گا ان سورج تاریک ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو مثیل ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، جب وہ آپ تشریف لائے اور 1890-91 میں آپ نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا، خسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج کو گرہن لگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات پوری ہوئی، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی چھوڑ دے گا، اور وہی ہوا۔ 1894 13 رمضان 1311 ہجری میں چاند کو بھی گرہن لگا، اور بات پوری ہوئی، چاند روشنی دینا چھوڑ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے۔ دیکھیں یہ اپنے آپ مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب کی استطاعت میں نہیں کہ یہ کام کر لیتے۔ 1885 میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مجدد ہونے کا اعلان کریں، شہب ثاقبہ یعنی یہ ستارے اس طرح زمین میں ٹوٹ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے لگے کہ اخبارات نے لکھا کہ یہ مسیح کے زمانے میں ہوا تھا، اور مسیح نے یہ علامت بتائی تھی۔ کیا یہ مرزا غلام احمد صاحب کے اختیار میں تھا کہ اس علامت کو پورے کر لیتے؟ پھر آپ فرماتے ہیں اس وقت ابن آدم اپنی اس وقت اس کی صداقت ظاہر ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں لفظ بلفظ پوری ہوئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ظاہر ہوگا۔ 1882 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے معمور ہونے کا اعلان کیا، اور اخبارات میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک ستارہ ذو سنین یعنی جس کے 2 منہ تھے وہ طلوع ہوا۔ اب حضرت مسیح صاحب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، نواب صدیق حسن خان صاحب حجج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الفسانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ستارہ دم والا دار یعنی ذو سنین مہدی موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ وہ ستارہ 1882 میں نکلا، اور انگریزی اخباروں نے اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا یہ وہی ستارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا، چشمہ معرفت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی وضاحت سے وہ ستارہ جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے ستارے گرنے کا ذکر کیا کتنی صفائی کے ساتھ پورے ہوئے۔ اب یہ ساری علامتیں ہماری طرف سے یا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی استطاعت میں نہیں تھی یہ ساری باتیں پورا کروانا۔ اب جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خدا کے لیے اس بات پہ پھر غور کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار اس بات کو رد کیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا اجماع،
मुसलमानों का इजमा है इस बात पे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा। यही इजमा यहूद का था। उनके 73-72 फिरके ये कह रहे थे कि हम नहीं मानते इसको जब तक कि ये एलिया खुद नहीं आएगा। आज ये मुसलमान जो ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर आएंगे, इनको वहाँ से नसीहत हासिल करनी चाहिए, वरना ये गुमराही में रहेंगे। और अपने ईसाई भाइयों को बड़े दर्द के साथ हम ये बात कहते हैं कि देखें वो गलती ना दोहराएं जो यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दोहराई और ईसा अलैहिस्सलाम को इस वजह से तंग और परेशान किया। वहाँ एलिया से मुराद मसीह एलिया था जो कि यहया अलैहिस्सलाम या यूहन्ना मामदाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इब्ने आदम के आने का जिक्र किया है, उससे मुराद मसील इब्ने आदम, मसीह और मसील ईसा थे जिन्होंने आना था और जिनके आने के लिए ये अलामतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताई थी, जो मैंने अभी तफसील से बताया। एक एक करके वो अलामत पूरी हुई। अब इससे ज़्यादा वजाहत और क्या हो सकती है। और क्यों मसील का जिक्र किया जाता है, ये भी इख्तिसार के साथ हज़रत मसीह साहब ने इसी किताब में उसका जिक्र फरमाया है कि ये एक इम्तिहान होता है। वरना अगर ये कहा जाए कि मसील, मिसाल के तौर पर ये देखें आप कि मुहर्रम का भी चाँद निकला या रमज़ान का चाँद होता है, पहली रात का चाँद एक इंसान आँख से देखता है या वहाँ पर फल्कियात से वो मदद लेता है और वो इस नतीजे में पहुँचता है हाँ आज चाँद निकल आया। इसी तरह ही जब नबी आता है, उसकी पेशगोइयाँ, उसकी अलामतें, खुद वो क्या कह रहा है, तीनों चीज़ों को मिलाकर इंसान एक हकीकत तक पहुँचता है और ईमान लाता है। यही बात हम इनको दोबारा ये बता रहे हैं कि ये मसील के आने की पेशगोई थी, असल के आने की पेशगोई नहीं थी, इस्तिआरात थे। और ये भी बताऊं कि एक इस्तिआरात तमसील बयान की जाती है, मिसाल बयान की जाती है। एक बहुत सखावत करने वाले इंसान को हम कहते हैं यह हातम ताई है। अब कोई भी अक्लमंद समझ सकता है कि यहाँ हातम ताई से मुराद वो हातम ताई नहीं जो 1300 साल पहले था। यहाँ मुराद इस शख्स की एक फजीलत, एक सिफत, एक खूबी, वो सखावत है। इसी तरह जब ये कहा गया कि मसीह आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद आ जाएंगे, बल्कि जो सिफात, जो खूबू उनकी थी, उन्हीं सिफात के साथ एक शख्स इस उम्मत में आएगा जो वही काम करेगा जो वो भी करते रहे। इसके अलावा भी उनके और बहुत से काम होंगे। तो इस हकीकत को समझें। जो जो इस हकीकत को समझता चला जा रहा है वो जमात अहमदिया में शामिल होता चला जा रहा है, लेकिन जो मुतअन्निद हैं, ज़िद्दी हैं, वो मौलवी टाइप के लोग आज भी इसको उसी तरह यहूद के अहबार की तरह पकड़ के बैठे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको भी अकल समझ दे।